پیسے رکھ کے بھول گیا, نہیں مل رہے تھے. تلاش کرتے کرتے نہیں ملے, آ گیا ایک مولانا کے پاس کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ پیسے مل جائے. کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو. کہ نماز پڑھو؟ ہاں نماز پڑھو. کہ آج رات بھر نماز پڑھو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے. وہ آیا بڑی خوشی خوشی, اور اس نے جیسی نماز شروع کی, 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شیطان نے وسوسے پیدا کیے اور بھولا ہوا کام یاد آ گیا, پیسے کا رکھے یاد آ گیا. 2 رکعت نماز پڑھی, پیسے اٹھائے, اور اگلے دن پہنچا مولانا کے پاس. مولانا بڑا شکریہ آپ کا, ایسا تعویذ دیا آپ نے کہ 2 رکعت میں کام ہو گیا. پوچھتے ہیں کہ جناب باقی کیا کیا, پھر رات بھر کیا کیا؟ کہ کرنا کیا تھا, کام ہو گیا. جب کام ہو گیا تو مصلی خدا حافظ. حالت اضطرار میں خدا کو پکارنا مطلب پرستی ہے. عام حالت میں دعا کی کیفیت وہی ہو. روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان خدا کو ان حالات میں یاد رکھے جو حالات نرم ہیں اس کے لیے, تو خدا سخت حالات میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے. انسان کے لیے اس طرح کے مواقع بہت کم میسر آتے ہوں, لیکن شہزادی کونین کی عظمت و احترام کے اعتبار سے جمادی اولا ہو یا جمادی ثانیہ ہو, شہزادی کونین کی مجالس کا انعقاد کرنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے. اور بہرحال آپ تو سماعت فرما چکے, ایک طریقہ ہے کہ پروردگار عالم نے پورے سال میں ہر رات کے اعتبار سے تو ایک بہرحال یقین عطا کیا کہ شب برات ہو تو سال میں ایک رات معین ہو جائے, شب عید ہو تو بات واضح ہو جائے. لیکن خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے شب قدر کو 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ صاحبان ایمان کے لیے عطا فرما دیا ہے. بس جیسے شب قدر میں انسان اگر اعمال کو انجام دے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, تو یہ اس کے اعمال کا اضافہ اس کے اجر و ثواب میں یقیناً اضافے کا باعث. اسی انداز سے شہزادی کونین کی یہ 2 ایام کی مجالس سے زیادہ میرے اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث. تو ایک بہانہ ہے, بار بار سیدہ کا نام لینا ہے. روایت 75 دن والی ہو کہ 95 دن والی ہو. البتہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے اعتبار سے ایک بات کل بیان کی تھی. کل بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 دن سلام کرنے کی روایت, کہ جو اللہ کے رسول پر اور شہزادی کونین پر 3 دن سلام کرے. ویسے ہی طریقہ تو بہرحال روایت میں اس وقت بھی صاحبان علم نے بیان کیا جب خود مولائے متقیان نے شہزادی کونین کی تدفین کے وقت دونوں کو سلام کیا. السلام علیک یا رسول اللہ انی وان ابنتک الطاہرہ النازلہ. اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی سلام اور آپ پر آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام. تو 2 طرفہ سلام بھیجنے کا طریقہ. لیکن اگر کوئی شخص سلام کے علاوہ شہزادی پہ درود کے ثواب کو معلوم کرنا چاہے تو سلام تو مخصوص ہوا کہ 3 دن سلام پیش کیا جائے. اللہ کے رسول پر بھی اور شہزادی کونین پر بھی تو ثواب آپ نے سماعت کیا کل کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور انسان اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں اس مقام پر رکھا جائے گا. مگر اب شہزادی کونین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روایت کو بیان کیا. فرماتے ہیں مولا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا من صلی علیکی یا فاطمہ, کہ جو شخص بھی تجھ پر درود پڑھے اے فاطمہ, غفر اللہ لہو, اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے.
وَأَلْحَقَهُ حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور خدا اسے ملحق قرار دے گا جنت میں اس مقام پر جہاں خدا مجھے رکھے گا۔ تو گویا سلام کے مسئلے میں 3 دن کا لفظ آیا ہے، اور درود کے مسئلے میں ایک جملہ بھی کافی ہے۔ شہزادی پہ درود کیسے پڑھا جائے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس درود کی تلاوت بہت سارے مسائل کے حل کے لیے، اس کا خاص عنوان کہ بہرحال یہ درود کتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار آپ کو شہزادی کونین سے اظہار محبت کرنا ہو، جتنی بار توفیق عطا ہو جائے، جتنا آپ کو وقت میسر ہو پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیجئے۔ البتہ مخصوص طور پر شہزادی کونین کے نام کے اعداد کے برابر 135 مرتبہ شہزادی کا اسم گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ کے جو یا روایت کے اعتبار سے کہ 530 مرتبہ کسی مشکل امر کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ شہزادی کو وسیلہ بنائے تو ایک عمل بیان کیا گیا، 530 مرتبہ شہزادی کونین پہ درود کی تلاوت کی جائے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس جملے کی تلاوت 530 مرتبہ۔ لیکن جب کسی عمل کے لیے آپ کسی خاص مراد کے لیے انجام دیں اس کو، تو پھر لازم ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ورنہ ویسے تو نام فاطمہ خود کافی ہے۔ اور کیا عظمت و شان جناب سیدہ کی کہ اللہ کے رسول پر جب وہ آیت نازل ہوئی، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 62، جس میں الفاظ یہ تھے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارا کرو اپنے درمیان جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ آیت تو نازل ہو گئی، آیت پر عمل کے اعتبار سے روایت کے جملے کہ اللہ کے رسول جب اب شہزادی کے گھر میں پہنچے تو شہزادی کونین نے آیت کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کو بابا کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو ایک بار تو اللہ کے رسول نے شہزادی کا جملہ سنا، خاموش رہے، پھر دوسری بار خاموش رہے، جب تیسری بار بار اللہ کے رسول کا اس انداز سے اظہار محبت کرنا شہزادی کا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیسری بار جب آپ نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ آیت نہ تو تمہارے بارے میں ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں ہے، نہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہے، یہ آیت تو ان افراد کے بارے میں ہے کہ جو ظلم کرنے والے شقی افراد ہیں، اور تہذیب سکھانے کی خاطر ان کو کہا گیا کہ پیغمبر کا نام مت لیا کرو یا محمد اخرج الینا، بلکہ ایسے کہا کرو یا رسول اللہ، تشریف لے آئیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اے سیدہ قولی یا آبتی، سیدہ آپ کہیے آبتی، بابا جان، جب آپ مجھے بابا جان کہتی ہیں فَإِنَّهَا، تو آپ کا یہ جملہ احیا للقلب، میرے دل کو حیات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حیات قلب مصطفیٰ کا باعث ہے فاطمہ اگر رسول کو بابا کہے۔ کون سا قلب مصطفیٰ؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ قلب مصطفیٰ کہ جس پر قرآن نازل ہو وہ اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑ کمزور ہیں، قلب مصطفیٰ مضبوط ہے۔ اور قلب مصطفیٰ کے مضبوطی کے ساتھ اگر سیدہ ان کو بابا کہہ کر آواز دیں، اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل ہیں قلب کے حوالے سے کہ انسان کا دل کب زندگی پاتا ہے،
انسان کا دل کب مردہ ہو جاتا ہے؟ سیدہ اگر بابا کہہ کے آواز دیں تو رسول کا دل حیات پا جائے۔ تو اگر سارے انسانوں کو حیات سمجھنا ہو، بہت غور کیجئے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کے جملات پہ غور کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آج کیا فرق ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کہ جو اللہ کے رسول کو میت سمجھتے کہ یہ تو انتقال کر چکے۔ ایک ہی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ اس روایت کو برادران نے بھی بیان کیا کہ ایک دن اللہ کے رسول اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، اس روایت کو مجاہد سے نقل کیا، اور اس روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول سیدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے، اور آپ نے ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کرایا کہ جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور صرف ٹکڑا نہیں ہے بلکہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، اور روحی، فاطمہ میری روح ہے، التی بین جنبیہ، ایسی روح کے جو دونوں پہلوؤں کے بیچ میں رہتی ہے۔ تو اب اگر جو سیدہ کو روح ختمی مرتبہ سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ محمد حیات رکھتے ہیں کہ فاطمہ موجود ہیں، اور جنہیں سیدہ کی معرفت حاصل نہیں ہے انہیں کیا خبر۔ یہی تو مثال ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو روح موجود ہے، انتقال کر جائے تو روح جدا ہو گئی۔ اگر فاطمہ کو محمد سے جدا سمجھو گے تو محمد کی حیات کہاں سمجھ میں آئے گی، اور اگر فاطمہ کو محمد سے ملا کے سمجھو گے تو تمہیں حیات محمد بھی سمجھ میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔